میں دعوت خطاب دیتا ہوں استاد محترم مبلغ دین ناب داعیے وحدت بین المسلمین استاد محترم قبلہ سید جواد نقوی حفظہ اللہ کہ وہ آئیں اور اپنے خصوصی ارشادات سے تمام شرکاء کو محظوظ بھی کریں اور مستفید بھی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل عاقبۃ امورنا خیرا ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین ابدا۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ تمام مہمانان گرامی، علماء کرام، دانشوران محترم و اکابرین ملت و زعماء ملت، آپ سب کو اس کانفرنس میں تشریف فرمائی پر خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور آپ کی بارگاہ میں سپاس و شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ نے زحمت فرمائی ہے دور دراز سے بھی اور اپنی مصروف اوقات سے فرصت نکال کر اس اہم فریضہ کو انجام دینے کے لیے آپ نے رونق بخشی ہے، اور بہت ہی خوبصورت افکار ہم نے سنے ہیں جب سے کانفرنس شروع ہوئی ہے ابھی تک۔ ہر بزرگ نے اپنی خوبصورت انداز سے، اپنی اسلوب سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کی روشنی میں اور افکار کی روشنی میں موضوع کو بیان فرمایا ہے۔ میں خطاب نہیں کروں گا، گفتگو بھی نہیں کرنی مجھے، صرف ایک ایڈریس بتانے آیا ہوں، آپ کو نوٹ کر لیں، وحدت کا، اور وہ بھی علامہ اقبال کے کلام میں۔ امت کا ذکر علامہ اقبال نے کہاں کیا ہے؟ علامہ نے، جیسا کہ بزرگوں نے سب نے ذکر فرمایا تواتر کے ساتھ، علامہ نے اپنی ملت مسلمانوں کو بالعموم اور خصوصاً بر صغیر کے مسلمانوں کا زوال، انحطاط اور غلامی، محکومی کو جب دیکھا تو اس فکر میں تھے کہ اس کے اسباب کیا ہیں، کیا چیز یہ گنوا بیٹھے ہیں، اور دوبارہ اپنی اس پہلی شان کی طرف کیسے لوٹ سکتے ہیں۔ یہ اصل مضمون ہے علامہ اقبال کے کلام کا، نظم و نثر کا، فارسی اور اردو اور انگلش کا۔ اور اس میں علامہ نے یہ تشخیص دیا ہے کہ مسلمانوں نے بنیادی ارکان دین سے غفلت برتی ہے، اس غفلت سے جگانے کا نام بیداری ہے۔ لہٰذا علامہ نے بانگ درا نظم بھی اور بانگ درا کتاب بھی ملت کے سامنے پیش کی ہے۔ بانگ درا قافلے کو جگانے کی آذان اور آواز کو کہتے ہیں۔ جب قافلہ آرام کر رہا ہو، سستا رہا ہو، تھک کے لیٹ جائے اور دوبارہ اس کے کوچ کا وقت آ جائے تو وہاں پر جو میر کارواں ہے وہ منادی کرتا ہے، قافلے کو ندا دیتا ہے کہ سونے والوں اٹھو، جاگ جاؤ، وقت سفر آ گیا ہے۔ اس آواز کو بانگ درا کہتے ہیں۔ علامہ کی شاعری بھی بانگ درا ہے، علامہ کی نظم بھی، اور سراپا وجود ان کا یہی بانگ بیداری اور بانگ درا بن گیا، ملت کو جگانے کے لیے، آگاہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو۔ اور وہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا تھا، خداوند تعالیٰ نے وہ لطف علامہ اقبال کے دل پر کیا، اور قرآن اپنے مزاج اور پیغام سمیت علامہ اقبال کی روح میں اللہ نے اتارا۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ
اور آپ کی سنت حسنہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اقبال کو سیرت نبی میں فانی کے درجہ، فنا کے درجہ پر پہنچایا۔ یہ وہ سالک ہے جو فانی ہے حضور کے کردار اور حضور کی سیرت میں، اور وہاں سے اپنی ملت و قوم و جوانوں کے لیے بہت کچھ گوہر لے کر آئے، اور انہیں چھپایا بھی نہیں، انہیں پیش بھی کر دیا۔ اور اس گوہر کا خلاصہ علامہ اقبال نے دو چیزوں میں تلاش کیا۔ ایک یہ کہ مسلمان اپنی خودی گنوا بیٹھے ہیں، کھو چکے ہیں، اور دوسرا یہ امت تھے اور اپنا شیرازہ امت گنوا بیٹھے ہیں۔ خودی سے مراد تشخص و شخصیت ہے امت اسلامیہ کی، اسلامی شخصیت جو خود باختگی کی وجہ سے، غلامی اور محکومی کی وجہ سے مسلمان اپنی ذات گنوا بیٹھا ہے۔ ہم پاکستان میں اگر ہم دیکھیں تو مسخ شدہ قوم ہیں اس وقت ہم، اور اس مسخ ہونے میں سب سے پہلے ہم یہ بھول گئے ہیں کہ ہم کون ہیں، کیا ہیں، اور کس سلسلے سے ہمارا تعلق ہے۔ علامہ کے فرمان کے مطابق کہ اللہ نے جس امت کو امامت کے لیے اور دنیا پر حکومت کے لیے پیدا کیا تھا، وہ آج ملازمت کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے اور غلامی کے لیے در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ کس طرح انہیں بیدار کرنا ہے؟ ایک تو خودی، کہ یہ خود علامہ اقبال کا مرکزی فکر کا حصہ ہے، اور ایک توفیق اللہ تعالیٰ نے طالب علمانہ عطا فرمائی تھی۔ یہ علامہ کا جو اصل کلام ہے جس میں علامہ نے یہ خداوند تعالیٰ نے جو کچھ عطا کیا وہ امت کے لیے پیش کیا ہے، فارسی لب و لہجہ اختیار کر لیا، اردو سے اپنا پیغام کا رخ موڑ دیا فارسی کی طرف، یہ کہہ کر کہ عصر من داننده اسرار نیست، یوسف من بحر این بازار نیست، یعنی میرا زمانہ وہ اسرار کا پسند کرنے والا نہیں ہے، اور میرا یوسف، میرا یہ حسین پیغام اور حسین فکر، اس حسن کا خریدار کوئی اس بازار میں نظر نہیں آتا۔ اس لیے علامہ نے اپنا یوسف اٹھایا اور بازار عجم میں لے گیا اور ان کو خطاب کیا، جوانان عجم، جوانان عجم کو خطاب کیا، جان من و جان شما، کہ اے جوانان عجم، میں نے اپنی ملت کو یہ پیغام دیا، لیکن اس بازار میں اس یوسف کو کوئی خریدنے والا نہیں تھا۔ اب میں آپ کے سرزمین پر، آپ کی زبان میں یہ یوسف آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور پھر کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تم انشاءاللہ اس فکر کو لے کر غلامی کی زنجیریں توڑ دو گے۔ اور رہبر انقلاب حضرت آیت اللہ العظمیٰ امام خامنئی دامہ ظلہ العالی، ان کا ایک مفصل گفتگو ہے علامہ اقبال کے متعلق، جس میں علامہ اقبال کو ستارہ مشرق قرار دیا، اور اس گفتگو میں رہبر انقلاب نے ایرانی ملت سے شکوہ کیا ہے اور تاریخ بیان کر کے کہا کہ اقبال فلاں تاریخ کو ظہور کیا علامہ نے بر صغیر میں، اور پیغام انہوں نے دیا، اور ایرانیوں کو یہ پیغام دریافت کرتے ہوئے بہت دیر لگ گئی۔ یہ شکوہ کیا رہبر نے اپنی ملت سے کہ کیوں دیر سے پیغام اقبال لیا، اور پھر جس دن سے پیغام اقبال لیا، پھر اس کے بعد وہ آرزو علامہ اقبال کی اس سرزمین پر پوری ہو گئی۔ تو رہبر معظم فرماتے ہیں کہ میں نہ صرف یہ کہ اقبال کا فین ہوں، اقبال کا چاہنے والا ہوں یا اقبال کو پڑھنے والا، بلکہ اسی خطاب کا یہ جملہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اقبال کا مرید سمجھتا ہوں، میں مرید ہوں اقبال کا۔ اور حقیقتاً اس بیداری میں جو سرزمین پر آئی اور غلامی سے انہوں نے نجات پائی ہے، اس میں علامہ اقبال کا بڑا دخل ہے۔ ایک تو خودی کی طرف متوجہ کیا کہ تم جو اپنی خودی کھو چکے ہو، اپنی پہچان مٹا چکے ہو، اپنی شناخت ختم کر چکے ہو، جس طرح ہم آج پاکستان میں ہیں، ہم ایک نئی
شناخت یا ایک نئی پہچان پیدا کرنے کے لیے پہلی کھو چکے ہیں، نئی بن نہیں سکی ہم سے. ہم مغربی بننا چاہا، بن نہ سکے، اور جو تھے وہ بھی بھول گئے. آج ہماری نسلیں جانتی نہیں ہیں کہ یہ کس حقیقت سے اور کس تاریخ سے اور کس فلسفہ سے تعلق رکھتے ہیں. یہ علامہ اقبال کی تعلیم کا پہلا حصہ ہے. علامہ نے 2 مثنوی تحریر کی ہیں فارسی میں. ایک ہے مثنوی اسرار خودی اور دوسرا ہے مثنوی رموز بی خودی. ایک توفیق طالب علمانہ اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے اور یہ دونوں کی تفسیر کی ہے. اسرار خودی مکمل ہو گئی ہے، مشرب ناب میں چھپ چکی ہے. رموز بے خودی ادھوری رہ گئی، جو بہت سارے اور طالب علمانہ توفیقات ختم ہوئیں، ان میں سے ایک یہ بھی. دعا کریں کہ اللہ توفیق دے اس کو تکمیل کریں. مثنوی رموز بے خودی امت سازی ہے اس کا موضوع. اسرار خودی کا موضوع ہے شخصیت سازی، اسلامی شخصیت بنانا. اور دوسرا یہ ہے، علامہ نے فرمایا کہ اب جب تم بحیثیت مومن مسلمان اپنی شخصیت بنا لو گے تو یہ شخصیت ایک ڈیکوریشن پیس نہیں بنانا. ڈیکوریشن پیس وہ سجی ہوئی سنوری ہوئی شخصیت ہوتی ہے جو کسی دیوار میں فٹ نہیں ہوتی بلکہ کسی ڈرائنگ روم میں فقط رکھی ہوتی ہے. علامہ ایسی شخصیت نہیں بنانا چاہتے، اور نہ اپنی بنائی ہے نہ دوسروں کی، جو امت کی عمارت میں فٹ نہ ہو. علامہ اس کو شخصیت نہیں سمجھتے، خودی نہیں کہتے. خودی وہ ہے جو امت کا حصہ بن جائے. جس نے اپنے آپ کو ایسے بنایا ہے کہ امت میں نہیں فٹ ہو سکتا، علامہ کے نزدیک وہ ڈیکوریشن پیس ہو سکتا ہے، وہ زینتی کوئی اینٹ ہو سکتی ہے، وہ عماراتی اینٹ نہیں ہو سکتی. دوسرا حصہ جو مثنوی رموز بے خودی کا ہے، اس کا موضوع امت سازی ہے، امت کیسے بننی ہے. آغاز اس کا وہی شعر جو سارے بزرگوں نے پڑھا ہے، وہ اس مثنوی کا آغاز اسی سے ہوتا ہے. رموز بے خودی تمہید، پھر اس کے بعد درمانہ یہ ربط فرد و ملت. فرد را ربط جماعت رحمت است، جوہر او را کمال از ملت است. تا توانی با جماعت یار باش، رونق ہنگامه احرار باش. حرز جان کن گفته خیر البشر، هست شیطان از جماعت دورتر. فرد و قوم آینه یک دیگرند، سلک و گوهر کهکشان و اخترند. فرد می گیرد ز ملت احترام، ملت از افراد می یابد نظام. فرد تا اندر جماعت گم شود، قطره وسط طلب قلزم شود. یہ ہر شعر تفسیر مانگتا ہے. یہ حصہ موجود ہے نیٹ پر بھی، ظاہراً موجود ہوگا، مجھے نہیں معلوم، یہ بتائیں گے بعد میں دوستان آیا یہ انٹرنیٹ پر یہ تفسیر اس کی میسر ہے یا نہیں ہے. لیکن ہمارا ایک آن لائن مدرسہ ہے دین القیم کے نام سے، اس کے نصاب میں شامل ہے، یہ سلیبس میں شامل ہے، یہ وہاں پر مل سکتی ہے آپ کو. اس کو علامہ نے لکھا اور پھر اس کے بعد، چونکہ میں نے ایڈریس صرف دینا ہے، خطاب نہیں کرنا، تفسیر نہیں کرنی. تفسیر ہوئی ہے اس کی، جو حصہ رہتا ہے وہ ابھی پڑھوں گا نہیں. قوم با ضبط آشنا گردان ددش، نرم رو مثل صبا گردان ددش. پا بگل مانند شمشادش کند، دست و پا بندد که آزادش کند. چون اسیر حلقه آیین شود، آیین آهوی رم خوی او مشکین شود. تو خودی از بی خودی نشناختی، خویش را اندر گمان انداختی. جوهر نوریست اندر خاک تو، یک شعاعش جلوه ادراک تو. عیشت از عیشش، غم تو از غمش، زنده از انقلاب ہر دمش. واحد سو برنمی تابد دوئی، من ز تاب او منستم تو توئی. خویش دار و خویش باز و خویش ساز، خویش دار و خوددار بن و خویش باز و خویش ساز. نازها می پروراند اندر نیاز.
آتشی از سوز او گردد بلند ان شرر بر شعل اندازد کمند. خوب یہ بھی اگلا حصہ ہے اس کا، اور پھر علامہ اس بات میں آئے ہیں کہ درمان یہ این کے ملت از اختلاط افراد پیدا می شود. امت بنتی کیسے ہے، تشکیل کیسے پاتی ہے، ترکیب کیسے ہوتی ہے. و تکمیل تربیت او از نبوت است. سیالکوٹ پاکستان کو یہ سبق پڑھا سکتا ہے. یہ فرزند سیالکوٹ ہے جس کو اللہ نے یہ الہام کیا ہے، یہ تعلیم دی ہے. علامہ اقبال جیسی شخصیات روٹین میں نہیں آتی، معمول نہیں ہوتی. معمول کا علامہ اقبال کو کسی تعلیمی نظام نے پیدا نہیں کیا. علامہ اقبال کو کسی استاد نے علامہ اقبال نہیں بنایا. علامہ اقبال کو در حقیقت اس درد نے اقبال بنایا ہے جو اللہ نے نعمت کے طور پر اقبال کو عطا کیا تھا. وہ درد ضروری ہے. درس میں کئی دفعہ اپنے شاگردوں کو بھی کہا ہے کہ درس سے انسان عالم بن جاتا ہے، لیکن درس سے انسان نبیوں کے ہدف کو نہیں سمجھ سکتا، درد سے سمجھتا ہے. درس کے ساتھ درد چاہیے. اگر درس بھی ہو، درد بھی ہو، پھر انسان وہ راستہ تلاش کر لیتا ہے. کس طرح ملت تشکیل پاتی ہے، امت بنتی کیسے ہے. از چرو بربست ربط مردم است، رشتے ان داستان سر در گم است. افراد سے ملت کیسے بن جاتی ہے، افراد کے درمیان رابطہ کیسے قائم ہوتا ہے. در جماعت فرد را بینیم ما، از چمن او را چو گل چینیم ما. فطرتش و رفته یکتایی است، حفظ او از انجم و نارایی است. سوزدش در شاهراه زندگی، آتش آوردگاه زندگی. مردمان خوگر به یک دیگر شوند، سفته در یک رشته چون گوهر شوند. در نبرد زندگی یار همند، مثل همکاران گرفتار همند. محفل انجم ز جذب باہم است. علامہ فرماتے ہیں کہ یہ منظومہ شمسی یہ وحدت کی وجہ سے قائم ہے. جس دن اس میں وحدت ختم ہو جائے تباہ ہو جائے گا. قیامت جب برپا ہوگی تو کس طریقے سے ہوگی؟ ہم نے سنا ہے کہ سور پھونکا جائے گا اور قیامت برپا ہوگی. وہ سور کیا ہے؟ یہ منظومہ کائنات، منظومہ شمسی سے بڑا منظومہ کائنات ہے. نظم میں پروئی ہوئی کائنات، نظم میں پرویا ہوا جہان. یہ تسبیح، یہ قرات، یہ کانٹیننٹ، یہ سارے ایک کام ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ وہ جو وحدت کا دھاگا جس میں یہ سارے پروئے ہوئے ہیں وہ کھینچ لیا جائے گا. اور جو ہی وحدت کا دھاگا کھینچا جائے گا باقی ساری کثرت خود ہی تباہ ہو جائے گی، فانی ہو جائے گی. یہ کس سے قائم ہے منظومہ کائنات؟ وحدت سے قائم ہے. محفل انجم، ستاروں کی محفل. ز جذب باہم است، جاذبے میں، ایک دوسرے کے جاذبے میں گرفتار ہیں. زمین اور کرہ ہے، چاند اور کرہ ہے، سورج اور کرہ ہے. سورج ستارہ ہے، زمین سیارہ ہے، لیکن یہ سیارہ ستارے کی کشش میں گرفتار ہو گیا ہے. نہ اس کے مدار سے نکل سکتا ہے بلکہ اسی کے در گھومتا رہے گا. ہستی کوکب ز کوکب محکم است، ستارے کی زندگی دوسرے ستارے سے قائم ہے. خیمہ گاہ کارواں کوہ جبل، مرغزار و دامن صحرا و تل. سست و بیجاں تار و پود کار او، نہ کشودے غنچے پیندار او. ساز بر کے آہنگ او نہ نواختے، نغمہ اش در پردے نہ پرداختے. گوش مال جستجو نہ خوردے ای، زخمہائے آرزو نہ خوردے ای. ناب ساما محفل نوزادہ اش، می توان با پنبے چیدن بادہ اش. نو دمیدے سبزے خاکش ہنوز، سرد خوں اندر رگے تاکش ہنوز. منزل دیو پری اندیشہ اش، از گمان خود در رمیدن پیشہ اش. تنگ میدان ہستی خاموش ہنوز، فکر او زیر لب بامش ہنوز. بیم جان
سرمایه آب و گلش هم ز باد تند می لرزد دلش. جان او سخت کوشی رم زند، جان او از سخت کوشی رم زند. پنجه در دامان فطرت کم زند. هرچه از خود دمید، هرچه از خود می دید برداردش، ہرچہ از بالا فتد برداردش تا خدا. یعنی یہ پہلا جو نقشہ بیان کیا ہے یہ کہ انسان ریوڑ تھے، انسان قبائل تھے، انسان مفادات کے پیچھے یا چشموں کے اوپر اکٹھے ہوتے تھے یا پہاڑوں میں یا چراگاہوں میں اور ان چیزوں کے پیچھے جمع ہوتے تھے. اور اس ریوڑ کو امت کیسے بنایا؟ تا خدا صاحب دلی پیدا کند. پھر اس ملت اور ریوڑ کے اندر خدا ایک صاحب دل پیدا کر دیتا ہے. کوز حرفی دفتری املا کند. اور وہ ایک حرف بولتا ہے جس سے امت کے لیے ایک پورا رجسٹر، ایک پورا دفتر املا ہو جاتا ہے. ساز پردازی کہ از آوازئی خاک را بخشد حیات تازئی. ذرے بیمای زو گیرد ز او ہر متاعی ارج نو گیرد ز او. زندے از یک دم دو صد پیکر کند محفل رنگین یک از یک ساغر کند. دیده او می کشد لب و جان دمد تا دوئی می رود یکی پیدا شود. رشتہش یعنی اس امت کے اندر خدا ایک صاحب دل پیدا کرتا ہے، وہ آ کر پھر اس کو بناتا ہے، پکاتا ہے اور ملت بناتا ہے. از توف او ملتی مثل سپند برجہت شور افغن و ہنگام بند. یک شرر می افکند اندر دلش شعله درگیر می گردد. گلش نقش پایش خاک را بینا کند. ذره را چشمک زن سینا کند. عقل عریان را دهد پیرایه ای. بخشت این بی پایه را سرمایه ای. دامن خود می زند بر اخگرش هرچه غمش هرچه غش باشد ربایت ازش. بنده ها از پاکش آید بنده را از خداوند ربایت بنده را. گویدش تو بندے دیگر نہیں. وہ جب آتا ہے یعنی علامہ آ کر اس حصے کا اختتام اس پر کرتے ہیں کہ وہ صاحب دل جب ایک بکھری ہوئی امت قوم کے اندر پیدا ہوتا ہے تو وہ آ کر سب سے پہلی چیز جو اپنی قوم کو بتاتا ہے وہ کیا ہے کہ تم بندوں کے بندے ہو، تم بندوں کے بندے ہو. اور قانون یہ ہے کہ کوئی بندہ کسی بندے کا بندہ نہیں ہو سکتا. اگر بندے بندوں کے بندے بن گئے پھر تم انسانیت تک بھی نہیں پہنچ سکتے. قانون یہ ہے کہ بندہ اس کا بندہ ہو جو خود بندہ نہیں ہے، ورنہ ایک بندہ ایک بندے کی بندگی سے نکل کے دوسرے بندے کی بندگی میں آ جائے اس وقت ابھی یہ بندگی ہے، انسانوں کی بندگی ہے، انسان انسان کا بندہ ہے. کویدش تو بندے یہ دیگر نہیں زن بتان بے زبان کمتر نہیں. تاسوی یک مدعایش می کشد حلقے یہ آئین بے پایش می کشد. نکتے یہ توحید باز آموزدش رسم و آئین نیاز آموزدش. اس لیے وہ جو امت ساز آتا ہے وہ امت ساز آ کر سب سے پہلے کیا کام کرتا ہے؟ اس کو بتوں کی بندگی سے چھڑاتا ہے، انسانوں کی بندگی سے بندے کو آزاد کرتا ہے، ستاروں کی بندگی سے آزاد کرتا ہے، ہر ایک کی بندگی سے، توہمات کی بندگی سے، تخیلات کی بندگی سے، اپنے اندر ذات کی بندگی سے اس کو آزاد کر کے اس کا بندہ بناتا ہے جس کے ساتھ بندگی جچتی ہے اس کے لیے. اور وہ کیا ہے؟ یہاں سے امت سازی کے ارکان شروع ہوتے ہیں. رکن اول توحید در جہان کیف و کم گردید عقل پے بے منزل برد ز توحید عقل ورنہ این بیچارے را منزل کجاست. کشتی ادراک را ساحل کجاست. اہل حق را رمز توحید از بر است. در عطر رحمان عبدن مزمر است. تاز اسرار تو بماند ترا امتحانش از عمل باید ترا. دین ز او حکمت ز او آئین ز او زور از او قوت از او تمکین از او. عالمان را جلوه اش حیرت دهد عاشقان را بر عمل قدرت دهد. پس اندر سایش
گردد بلند خاک چوں اکسیر گردد ارجمان. یہ پہلا رکن ہے ملت بیضا تنو جان لا الہ. امت سازی کا پہلا قدم اقبال کے نزدیک. امت کیسے بنتی ہے؟ ملت بیضا مسلمان. تن کیا ہے اور جان کیا ہے؟ ملت بیضا تن و جان لا الہ، ساز مارا پردے گرداں لا الہ. لا الہ سرمایہ اسرار ما، رشتہ شیرازہ افکار ما. حرف جز لب چو بدل آید ہمیں، زندگی را قوت افزاید ہمیں. توحید، امت شروع ہوتی ہے توحید سے، لا الہ سے شروع ہوتی ہے. پھر یہ لا الہ تکمیل پاتا ہے اور آخر میں اس فصل کو پہنچا کے فرماتے ہیں ماز نعمت آئے او اخوان شدیم، یک زبان و یک دل و یک جان شدیم. خوب، پھر اس کے بعد توحید کے مراحل ذکر کرنے کے بعد اور چند بہت اہم فصلیں، پھر دوسرا رکن ہے رسالت. طارق آفل براہیم خلیل. طارق آفل قرآن کی تعبیر ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے. ابراہیم کون ہیں؟ طارق آفل، ترک سے ہے، تے رے کاف. معذرت علماء کے ساتھ، یہ جوانوں کے لیے، عزیزوں کے لیے عرض کر رہا ہوں. آفل الف فے لام. آفل افول جو ڈوب جائے، ختم ہو جائے، غروب ہو جائے، اس کو آفل کہتے ہیں. ابراہیم کون تھے؟ طارق آفل. لا احب الآفلین، میں آفل پسند نہیں کرتا. یعنی جو ڈوب جائے، جو فنا ہو جائے، جو محو ہو جائے، جو اوجل ہو جائے، جو چھپ جائے، وہ خدا نہیں ہو سکتا. جو پنہان ہو جائے، چھپ جائے، وہ خدا نہیں ہو سکتا. طارق آفل براہیم خلیل. انبیاء را نقش پائے او دلیل، ان خدا لم یزل را آیتی، داشت در دل آرزوی ملتی، جوی اشک از چشمش بی خوابش چکید، تا پیام طاہرہ بیتی شنید، بہر ما ویرانے آباد کرد، طائفن را خانے بنیاد کرد، تا نہال تب علینا غنچے بست، صورت کار بہار ما نشست. حق تعالی پیکر ما آفرید، وز رسالت در تن ما جان دمید. کیا پیدا ہوتا ہے امت سازی کے لیے؟ قوموں کے اندر، ریوڑ کے اندر، چراگاہوں میں بھٹکنے والوں کے اندر، کھیت و کھلیان میں کھوئے ہوئے لوگوں کے اندر، اور جو اپنی زندگی میں محو ہو کر فقط اپنی عیش و عشرت و خواہشات کے تابع ہو چکے ہیں. ان میں امت سازی کا عمل کیسے شروع ہوتا ہے؟ ان کے اندر خدا صاحب دل پیدا کرتا ہے. وہ صاحب دل آ کر ہر آفل کی بندگی سے ان کو آزاد کرتا ہے، اور آزاد کر کے پھر ان کے اندر جان ڈالتا ہے، روح ڈالتا ہے، روح توحیدی ڈالتا ہے. عزیزان، امت اس وقت بنتی ہے جب ایک ایک فرد کے اندر روح توحیدی ہو جائے. حرف بے صورت اندر عالم بودیم از رسالت، مصرع موضوع شدیم از رسالت، در جہان تکوین ما از رسالت، دین ما آئین ما از رسالت، 100,000 ما یک است، جزو ما از جزو ما لا ینفکس، ان کے شان اوس یہدی من یرید، از رسالت ہر کے گرد ما کشید، حلقہ ملت محیط افزاستی، مرکز او وادی بطحاستی، ماز حکم نسبت او ملتیم، اہل عالم را پیام رحمتیم، از بیان بحر او خیزیم ما، مثل موج از ہم نمی ریزیم ما، امتش در حرز دیوار حرم نہر زن، مانند شیران در عجم، معنی حرفم کنی تحقیق گر بنگری بادیت صدیق گر، قوت قلب و جگر گردد نبی، از خدا محبوب تر گردد نبی. دامنش از دست او مردن است، چون گل از باد خزان افسردن است. زندگی قوم از دم او یافت، این سحر از آفتابش تاس، فرد از حق ملت از وی زندہ است، از شعاع مہر او تابندہ است. میں نے یہی آپ سے عہد کیا تھا کہ خطاب و تفسیر نہیں کرنی، ایڈریس دینا ہے. یہ مثنوی، یہ امت سازی کا علامہ اقبال کا منشور ہے.
امت بنی کیسے تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح اس جاہلیت کے ریوڑ کو امت بنایا اور خیر امت بنایا، امت وسط بنایا، بہترین امت بنایا، اور امتوں کے لیے شہید و شاہد و گواہ بنایا، اور امتوں کا پیشوا بنایا، اور خیر الامم بنایا، اور پھر وہ گوہر ہم سے چھن گیا، اور پھر علامہ کو خدا نے وہ گوہر پہچنوا دیا، اور علامہ نے تلاش کر کے وہ گوہر بڑی خوبصورتی سے ہمارے لیے پیش کر دیا ہے کہ اگر چاہو تو آج بھی وہی امت بن سکتے ہو جو عہد رسالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنائی تھی۔ اقبال حقیقتاً راہ گشا ہے و مشکل کشا ہے، مان لیں۔ ابھی تو مشکل میں ہم جب پڑھتے ہیں تو امریکہ کو مشکل کشا مانا بڑھ گئی مشکل، چین کو مشکل کشا مانا بڑھ گئی مشکل، عرب کو مشکل کشا مانا بڑھ گئی مشکل، اندر ملک کے اندر مختلف چیزوں کو مشکل کشا مانا تو مشکل پہ مشکل پڑی، اور اتنی پڑی کہ مشکل اب، جبکہ مشکل کشا اللہ نے آپ کے اندر پیدا کیا ہے۔ اقبال ہے سیالکوٹ میں پیدا کیا ہے۔ میں شروع میں جوانی میں بھی آیا کرتا تھا، بگو صاحب نے اشارہ کیا، یہ پہلی کانفرنس نہیں ہے، اس سے پہلے ہوتی رہی تھی ذرا محدود سطح پر، اب الحمدللہ بزرگان کی شرکت سے، اور یہ پہلے ایک طالب علم کے طور پر اکیلے ہی دیوار سے سر ٹکرا رہا تھا۔ تو اس وقت بھی اہل سیالکوٹ کو عرض کیا تھا کہ آپ کے اوپر ایک بڑا قرض دین اللہ تعالیٰ نے، چونکہ جس خدا جو نعمت جس کو دیتا ہے اس کو اس نعمت کا حساب دینا ہوتا ہے۔ اور ایک شکوہ بھی کیا تھا کہ ایران میں علامہ اقبال کو اقبال لاہوری کہتے ہیں، جبکہ وہ ہیں اقبال سیالکوٹی، چونکہ سیالکوٹیوں کا دعویٰ ہی نہیں ہے کہ اقبال ہمارے ہیں۔ اگر یہ مدعی بنے کہ اقبال ہمارے ہیں تو انشاءاللہ یہ پیغام اقبال جس کو اللہ نے جس روح میں پیغام ڈالا وہ اگر سیالکوٹ میں پیدا ہو سکتا ہے تو اس کے پیغام کو دنیا تک پہنچانے والے بھی سیالکوٹ میں پیدا ہو سکتے ہیں۔ اور آج یہ بزرگان جو آئے ہیں در حقیقت اہل سیالکوٹ کو یہی کہنے آئے ہیں، متوجہ کرنے آئے ہیں کہ اپنے فرزند سیالکوٹ کی فکر کو دنیا میں پھیلاؤ، پاکستان میں اس کو پہلے قائم کرو، اور شروع کرو سیالکوٹ کے اندر وحدت، ایسی وحدت کہ سیالکوٹ کی سڑکیں، سیالکوٹ والے بہت باہمت لوگ ہیں، میں معترف ہوں ان کا، اپنی یہ حکومت کے طرف نہیں دیکھتے رہتے، حکومت کے شکوے نہیں کرتے، خود جو ہو سکتا ہے کرتے ہیں۔ جب ایئر لائن بنائی آپ نے، میں نے پورا شاید ایک خطبہ پورا دیا اس کے اوپر کہ پورے پاکستان والے تقلید کریں ان کی بجائے شکوے کرنے کے۔ اور لاہور والے اتنے سست ہیں کہ کچرا خود نہیں اٹھا سکتے، کراچی والوں نے اتنا کچرا جمع کیا ہے کہ چائنا بھاگ گیا ہے، اتنا کچرا چائنا سے بھی نہیں اٹھایا جاتا جتنا کراچی والوں نے پیدا کیا ہے۔ سیالکوٹ والے باہمت ہیں، ابھی کاروباری اور کمرشل کاموں میں بہت آگے ہیں، دنیا میں ایک تعارف ہے، ایک نام ہے اس شہر کا، یہ شہر پہچان ہے پاکستان کی پوری دنیا میں اس کی مصنوعات۔ لیکن اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ فٹ بال سے سیالکوٹ نہ پہچانا جائے، اقبال سے پہچانا جائے سیالکوٹ۔ اس لیے یہ آپ عزیزان آج ان بزرگوں نے جو ہمارے سامنے تکرار کیے ہیں، بانگے درا اقبال کی پڑھ کے ہمیں سنائی ہے اور ہمیں متوجہ کیا ہے، انشاءاللہ ہم عہد کریں کہ اس فکر وحدت کو سیالکوٹ میں عملی کریں گے انشاءاللہ، اور سیالکوٹ کے محلے، سیالکوٹ کے دیہات، سیالکوٹ کے علاقے، جو بھی سیالکوٹ میں آتا ہے وہ عملی نمونہ بن جائیں وحدت امت کا انشاءاللہ۔ اور پھر باقی پاکستان جیسے ساری دنیا سیالکوٹ سے استفادہ کر رہی ہے، وحدت بھی یہاں سے صادر ہو باقی پاکستان میں بھی اور باقی دنیا میں بھی انشاءاللہ۔ اور ہمیں یہ بھی خوشی ہے کہ اب اس کام میں آپ تنہا نہیں ہیں، بلکہ یہ بزرگان، یہ زعماء، یہ قائدین، یہ سب انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے آگے آگے ہیں انشاءاللہ۔ وہ شکوہ اب عوام نہیں کر سکتے کہ عوام تو حاضر ہیں، علماء تیار نہیں ہیں، نہ علماء تیار ہیں انشاءاللہ۔ اور جب
باشعور عوام بھی انشاءاللہ آمادہ ہو جائیں گے، اور ہمارے پاس اقبال جیسی ہستی بھی موجود ہے کہ اگر ایک پیغام جوانان عجم کو لکھتے ہیں اور جوانان عجم غلامی کی زنجیریں توڑ دیتے ہیں، اقبال نے تو اپنی ساری ہستی جوانان ہند کے لیے اور پاکستان کے لیے وقف کر دی تھی، تو ان پر بھی اثر ہونا چاہیے تھوڑا سا اس کلام کا، اور ہوگا انشاءاللہ۔